Assalamu alaikum. I'm Hafsa Yasin here again with the next topic, that is unitary and the federal form of government. इन स्लाइड्स में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है. In unitary government, the central government possess much authority and decision making power. Local government bodies simply serve as administrative arms of the central government. Like the Great Britain is a familiar example of this particular system, that is the unitary government. Individual British countries have little of the power commonly exercised by the American states, like France, with 90 different departments grouped into 36 provinces. Also, basically the unitary form of government. It is important, however, to note that unitary governments are not inherently less democratic than other forms. While in the federal form of government, power is split between the central government authority and its constituent states. Usually, an overriding law of the land known as the Constitution allocates duties, rights, and privileges to each level of the government. The Constitution usually defines how power is shared between national, state, and local governments. The power to amend this Constitution is usually granted to the citizens or their governmental representation. अच्छा जी, अब इसको आसान अल्फाज में अगर हम समझें तो क्या है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो कौन पोजेस कर रहा होता है? सेंटर. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा सेंटर जो है वो दैट इज़ इन इस्लामाबाद, जहाँ पे हमारी जो है वो मेन गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही होती है. अगर ऐसा हो कि हमारे यहाँ जो है वो तमाम के तमाम स्टेट डिसीजंस और गवर्नमेंटल डिसीजन सिर्फ सेंटर की तरफ से लिए जाएं और प्रोविंसेस के पास किसी भी किस्म की कोई पावर ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास हैं. अगर स्टेट का बजट डिसाइड करना है तो वो सेंटर ने करना है. अगर स्टेट ने ये डिसाइड होना है कि जी किस प्रोविंस के पास कितना जाएगा, किस प्रोविंस के पास कितना जाएगा, कितना बजट जो है वो रेवेन्यू जाएगा, तो ये डिसाइड जो है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करे. अगर हर प्रोविंस के रेवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं वो पहले सेंटर के पास सबमिट हों और उसके बाद सेंटर उनको डिवाइड करे, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो यूनिट के पास हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के पास हैं, या फिर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास हैं. और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फर्दर डिसीजंस लेता है, उसके पास तमाम की तमाम पावर्स होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोअर लेवल तक या फिर ग्रास रूट लेवल तक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए डिफरेंट लोकल गवर्निंग बॉडीज़ बना देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स बना दी जाती हैं, ताकि जो है वो लोअर लेवल तक मैनेजमेंट हो सके. लेकिन अल्टीमेटली डिसीजंस जो है वो कौन ले रहा होता है? दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो पावर्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं between the central government and the provincial government or basically the constituent states. कॉन्स्टिट्यूंट, अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पे प्रोविंसेस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स कहा जाता है. पाकिस्तान की बात करें तो हम उन्हें प्रोविंसेस कहते हैं. तो हमारे यहाँ जो है वो अभी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हम देखते हैं कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही होती है. जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जो कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेन डिसीजन लेती है. लेकिन अल्टीमेटली सम हाउ जो है वो पावर्स प्रोविंसेस के पास भी हैं कि वो बहुत सारे मामलात में अपने डिसीजंस के लिए क्या होते हैं? ऑटोनमस होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली यूजुअली डिफाइंस हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन द नेशनल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या फिर जो भी स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि किसके पास कितनी पावर्स होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी और लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी. तो बेसिकली इसका मेन डिफरेंस क्या है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम की तमाम पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं बिटवीन द सेंटर एंड द constituent states. or if we talk about the Pakistan, the power is distributed between the center and the provinces. अच्छा जी, अब एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसे देखें तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है उन्होंने फ्रांस की एग्जाम्पल ली है कि सेम लॉज थ्रू आउट द कंट्री द नेशनल गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स. अच्छा जी,
تمام کی تمام اسٹیٹ میں سیم لاز جو ہیں وہ امپوز ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ تمام سب کے لیے ایک ہی رول جو ہے یا پھر رول آف تھم جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے اور سب کو جو ہے اس کو وہ فالو کرنا کمپلسری ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہو یا پھر کسی بھی پروونس سے تعلق رکھتا ہو. جیسا کہ یو این سی ایس اے پری کانسٹیٹیوشن یو ایس اے a loose organization of the smaller states that makes their own rules. The confederate country asks its states to work together but lacks the power to make them. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, بیسکلی کام تو سب ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ موٹیویشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ مین سینٹر کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ہر شخص کو اس کی ایکٹیویٹی کے لیے موٹیویٹ کر سکے. لیکن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ گرانٹس دا نیشنل اینڈ دا اسٹیٹ لوکل گورنمنٹ اسپیسیفک پاورز, دے شیئر پاور ان دا سرٹن ڈیفائنڈ وے. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دا چیف ایگزیکٹو پریزیڈنٹ دا ون ہو مینیج دا کنٹری از سیپریٹ الیکٹڈ اوفیشیل فرام دا لیجسلیچر. لیکن پارلیمنٹری میں جو ہے بیسکلی اس نے اس کی ٹائپس بتائی ہوئی ہیں کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ کوئی ٹائپ نہیں ہوتی, بیسکلی سیم لاز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا کنٹری رول کرتے ہیں. کنفیڈریشن ہوتی ہے کہ جی دونوں جو ہیں وہ آپس میں کنفیڈریٹ کر کے جو ہے وہ اسٹیٹس کام کر سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک اسٹیٹ ڈیسیژن لے لے وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا یونٹ. لیکن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹو ٹائپس ہوتی ہیں, پریزیڈینشیل اینڈ پارلیمنٹری فارم سسٹم آف گورنمنٹ, جس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا. پریزیڈینشیل کیا ہوتا ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاورز ہوتی ہیں یا پھر آلموسٹ سب پاورز پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں, لیکن سم ہاؤ پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسٹیٹس. لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ٹرانسفر اور دا لائک بیسکلی دیر از دا more basically division of power in the federal form of. اچھا جی, فیڈرل فارم آف فیڈریشن کے کچھ فیچرز ہیں. دیٹ از فرسٹ ون از ڈویژن آف پاور, اور جسے ہم ڈیسنٹرلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاور جو ہے اسے ہائر لیول سے لوور لیول تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے. ہر شخص جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اسٹیٹ کی اتھارٹیز کے لیے ڈیسیژن لینا زیادہ آسان ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اگر کسی بھی پروونس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ تک وہ بات بہت دیر تک پہنچے, اس سے پہلے پروونشل گورنمنٹ اپنے اتھارٹیز کو یوز کرتے ہوئے اس پرٹیکولر ایشو کے لیے ڈیسیژن لے لے. اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں جو ڈفرینٹ لوکل میٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر سکتی ہیں, بیکاز دے ہیو دا اتھارٹی ٹو ڈیل ود دیم, اینڈ بیکاز آف دس پرٹیکولر اتھارٹی دے آر ایبل ٹو ڈو اٹ ان دا بیٹر وے. دین دیر از سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ جی فیڈریشن میں جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا فیڈریشن جسے بھی ہم کہتے ہیں اس میں بیسکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے سب کی پاورز کو. ایک اور چیز جو ہے دیٹ اٹ از دا ریجڈ کانسٹیٹیوشن جس میں امینڈمنٹ بہت آسان نہیں ہوتی. جوڈیشری ایز دا گارڈین, امینڈمنٹ اس لیے آسان نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو جو ہے وہ کانسنٹ لینی پڑتی ہے آلموسٹ 2/3 ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اور دا 2/3 ممبر آف دا پروونشل اسمبلی, تب تک جو ہے کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی قسم کی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. جوڈیشری ایز دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن, جوڈیشری جو ہے اس کو اسٹیٹ میں جسٹس کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کی گارڈین کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. فیڈریشن میں یو ہیو دا ڈوئل سٹیزنشپ, لائک یو آر دا پارٹ آف دا پروونس اینڈ یو آر دا پارٹ آف دا اسٹیٹ ٹو. الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو, اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں, and if you belongs to Punjab you can say yourself to Sindhi. If you belongs to Sindh you can say yourself Sindhi. If you belongs to Punjab you can say yourself Punjabi. If you belongs to Sindh you can say yourself Sindhi. If you belongs to KPK you can say yourself as a Pakhtun, and if you belongs to the Balochistan you can say yourself as a Balochi. تو سب کے پاس جو ہے وہ ایک ڈوئل سٹیزنشپ ٹائپ ہوتی ہے. کنڈیشنز آف دا فیڈریشن, کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے بغیر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کنڈیشنز جو ہیں دیز آر فالوئنگ, جو یہاں پہ لسٹڈ ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے ہے جی سینس آف یونٹی, کہ فیڈریشن میں سینس آف یونٹی جو ہے وہ زیادہ پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ فیڈریشن میں بی ان دا یونٹری فارم آف گورنمنٹ
ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگے کہ جی ہمارے پاس کسی بھی قسم کی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ غلط رول کیا جا رہا ہے. لیکن فیڈریشن میں میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ اختیارات دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سب آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یونٹ میں تمام کے تمام ڈیسیجن یونٹ لے رہا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز اس کو کانسٹیٹنٹ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں یا پھر پروونسز کے ایشوز کو پراپر پتہ نہیں ہوتا، اور جو ڈیسیجنز ہیں وہ اس طرح سے اگینسٹ چلے جاتے ہیں کہ یوزلی جو کانسٹیٹیوٹ اسٹیٹس ہیں وہ اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف ہو جاتی ہیں. لیکن فیڈریشن جو ہے وہ سینس آف یونٹی کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہر کانسٹیٹیوٹ اسٹیٹ کے پاس اپنی پاورز ہوتی ہیں، اور وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے میٹرز کو سالو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کنیکشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کامن کلچر بیسکلی کلچر جو ہے اس کی پروموشن زیادہ ہو سکتی ہے. سینٹرل گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ آپ اتنا کلچر کو پروموٹ نہیں کر سکتے جتنا کہ آپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کلچر کی پروموشن ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلیز میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں فرام دا who belongs to the different cultures, and ultimately because of those different cultures they promote the better culture, they promote the better sense of unity among the different. نیکسٹ ون از اسپائریشن آف ریجنل اٹانومی، کہ ہر ریجن جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنس کے لیے اٹانومس ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ جی پروونس جو ہیں وہ اپنے ڈیسیجنس کے لیے اٹانومس ہیں. پھر جی جغرافیکل کانٹیجیوٹی، جغرافیکل جو ہے جغرافیکلی اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. ایکوالٹی ان دا فیڈریٹنگ یونٹس، ہر فیڈریٹنگ یونٹ میں ایکوالٹی پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسکلی میک شور کر رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. پھر پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے، لوگ پولیٹیکلی زیادہ اویئر ہوتے ہیں. یونیفارمٹی آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، ہر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن آپس میں یونیفارم ہوتا ہے. اکنامک سیلف سفیشینسی، ہر پروونس اپنی اکنامیکل کنڈیشنز کے لیے سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے. اپنے سم ہاؤ ریونیوز وہ خود کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو خود ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دے آر مور انڈیپینڈنٹ دین دا سسٹم آف دا سینٹرل گورنمنٹ. تھینک یو سو much. That is it for today. See you in the next lecture.